السلام علیکم تمام سننے والوں کو نعیم کی زبانی میں خوش آمدید۔ گورگن کا بیٹا کی آخری قسط ہم ملاحظہ کریں گے۔ انسپکٹر جان عالم ایک فرض شناس اور سمجھدار پولیس افیسر تھا۔ اس نے جو کڑیاں ملائیں تھیں اسے لگ رہا تھا کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس کی تفتیش کا دائرہ اس وقت رشیدہ کی موت سے جا کے جڑ رہا تھا اور اسے ان تمام واقعات کا مرکزی کردار سلیم نظر آ رہا تھا۔ سلیم کچھ نہ کچھ ضرور جانتا تھا۔ اس کے چار دوستوں میں سے اب ایک ہی زندہ بچا تھا، یاسر، جو قریب کی کچی بستی کا رہائشی تھا۔ جب پولیس تفتیش کے لیے اس کو لینے پہنچی تو معلوم ہوا کہ وہ شدید بیمار ہے، سخت بخار میں مبتلا ہے، تھانے نہیں آ سکتا، تو انسپکٹر نے سلیم کو تھانے بلوایا اور اس سے طرح طرح کے سوالات کیے۔ سلیم بری طرح بکھلایا ہوا تھا۔ اس کے مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے جس سے پتہ چلا کہ وہ نشے کا عادی ہے، بہت ہی کم عمری سے، اور یہ خبر گلحان گورکن پر بجلی کی طرح گری، کیونکہ یہی ایک وہ چیز تھی جس سے خان اپنے بیٹے کو بچانا چاہتا تھا۔ گلحان کو یاد تھا کہ نوجوانی میں جب وہ بہت گھبراتا تھا، قبرستان میں رہنے سے، یہاں کام کرنے سے، اور ایسے ہی وقت میں اس کے کچھ یار دوستوں اور دوسرے گورکنوں نے اسے سگریٹ کے مشورے دیے، نشہ جو ہر غم بھلا دیتا ہے۔ کچھ کم عقل اسے سکون اور کیف کی علامت سمجھتے ہیں، مگر وہ زہر حرام حلال کی تمیز بھی تو ختم کر دیتا ہے، اور گلحان اللہ لوک بندہ کبھی اس برے فعل میں نہیں پڑا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھی ہمیشہ یہی تلقین کی کہ اس لعنت سے دور رہو، مگر پھر بھی نہ جانے اس کی تربیت میں کہاں کمی رہ گئی۔ لوگ گورکن کو ایک پروفیشن سمجھتے ہیں، مگر انہیں اس قبیلے کی اذیتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ کبھی کسی قبرستان میں اندر جا کے دیکھو، بچے پانی کے ڈول لیے پھرتے ہیں، بھاگے بھاگے آتے ہیں آپ کے پیچھے پیچھے، صاحب جی پانی ڈال دیں، صفائی کر دیں، آپ 5-10 روپے دے دیتے ہو۔ کیا آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ کیا کوئی انسان اپنے کسی بچے کے بارے میں ایسا سوچ سکتا ہے کہ اس کا بچہ دن رات قبرستان میں گزارے، اور یہ بچے اس اذیت سے نکلنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں؟ ان کے لیے فرار کا صرف ایک راستہ ہے، مارو دم، مٹ جائے غم۔ پھر ان کو صحیح غلط ہر چیز کی تمیز بھول جاتی ہے، انہیں گناہ ثواب یاد نہیں رہتا۔ اور اب گلحان کو بھی تشویش ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں سلیم بھی اس میں ملوث ہے۔ اس کی ماں کا رونا چیخنا، اس کے دوستوں کی موت، ایسا نہیں ہو سکتا کہ سلیم کچھ نہ جانتا ہو۔ چند دن حوالات میں جب سلیم کو نشہ نہیں ملا تو اس نے اپنا منہ کھول دیا۔ بیان کیا تھا؟ قیامت تھی جو گلحان پہ ٹوٹی تھی۔ نادر ایک عادی مجرم جس نے سلیم سے بچپن میں دوستی کی، جو ساری ساری رات اس کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا، اس نے ہی معصوم بچے کو سگریٹ کی لت لگائی اور 10 سال کے معصوم بچے سے بدفعلی کرتا تھا۔ اور ایک رات رشیدہ سلیم کو کمرے میں نہ پا کر اسے ڈھونڈنے نکلی اور اس نے نادر کو رنگے ہاتھوں پکڑا، سلیم کو ایک چادر میں چھپا کے اسے کمرے میں بیچ دیا۔ اس وقت بہت ڈرا ہوا تھا، جا کے کمرے میں دبک گیا۔ رشیدہ نادر پہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کے بعد سلیم کو نہیں یاد کہ کیا ہوا تھا، مگر پھر اگلے دن رشیدہ کی لاش قبرستان میں ملی، اور یہی نہیں، تدفین کے بعد نادر رات میں پھر آیا، سلیم کو سگریٹ دے کر گھر کے اندر بھیج دیا۔ اس رات گلحان بھی کٹیاں میں ہی تھا۔ وہ بہت دکھی تھا، وہ سلیم کو ساتھ لپٹا کے لیٹ گیا، مگر نادر قبرستان میں ہی تھا۔ کیوں؟ یہ بات اس وقت اس بچے کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کی ماں کی قبر کی بے حرمتی کی گئی ہے۔ نادر کو اپنا انتقام لینا تھا۔ اس کے بعد نادر علاقے سے فرار ہو گیا اور بہت عرصے بعد واپس آیا، مگر سلیم کو نشے کی عادت ایسی لگی تھی کہ اس نے اپنے جیسے نشے کے عادی لڑکوں سے دوستی کی، اور ان دوستوں نے اسے
اور گندی عادتوں میں ملوث کیا۔ وہ ایک ایک بات بتاتا چلا گیا کہ کچھ عرصے سے وہ اور اس کے دوست رات کو عورتوں کی قبروں میں اتر جاتے تھے، ان کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے، رات بھر باری باری، اور جب کچھ دن تک کوئی نئی تدفین نہیں ہوتی تھی تو وہ پرانی قبروں کو بھی پامال کرتے تھے۔ جان عالم کے اعصاب جواب دے گئے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کا ڈنڈا اٹھا اور اس نے سلیم کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا، مگر سلیم نے بالکل بھی مزاحمت نہیں کی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کا انجام قریب ہے۔ اور گلہان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ سب دیکھتا رہا۔ نہ اسے اپنے بیٹے پہ ترس آ رہا تھا، نہ اسے دکھ ہو رہا تھا۔ جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، مگر فکر کی بات یہ تھی کہ سلیم کا چوتھا دوست جو بیماری کا بہانہ کر رہا تھا وہ اپنے گھر سے غائب تھا۔ اس کی گرفتاری بہت ضروری تھی، بہت ضروری۔ آخر اس کا دوست پکڑا گیا۔ گلہان کو رشیدہ کی موت کا راز بھی معلوم پڑا کہ کس طرح نادر نے اس کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر مار ڈالا۔ گلخان یہ سن کر بہت پریشانی کی حالت میں گھر واپس آیا، اور جیسے اس کا دماغ اندر سے سن ہو چکا تھا۔ وہ بہت رو رہا تھا، ایک طرف رشیدہ کی قبر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ روتے روتے گلہان کی جیسے ہی آنکھ لگی تو کسی نے آواز دی، گلہان! جب گلہان نے دیکھا کہ رشیدہ بیگم تو تڑپ تڑپ کے رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو، میں نہ سمجھ سکا۔ رشیدہ مجھے معاف کر دو، میں روز آتی تھی، رو رو کر چلی جاتی تھی، کبھی یہ نہیں سمجھا میں کیوں روتی ہوں۔ اس رات جب مجھ سے نادر نے زیادتی کی اس رات بھی بہت روئی، پر سلیم کو بچاتے بچاتے میں خود مار گئی، پر سلیم کو بچا نہ سکی۔ پھر جب سلیم اپنے نئے دوستوں سے ملا، پھر اس رات سے میں زور زور سے رونے لگی۔ کیا آپ سنتے نہ تھے؟ پھر جب تمہیں سمجھا نہ سکی تو میں نے فیصلہ کیا سب کو مارنے کا۔ ہاں، سب کو میں نے مارا ہے۔ اور جس دن نادر آیا، وہ آیا تھا میری قبر پہ، زور زور سے ہنس رہا تھا، اس کو بھی میں نے مارا۔ بس دکھ اس بات کا ہے، اگر آپ میری بات اس دن سمجھ جاتے جب میں بول رہی تھی یہاں سے کسی اور جگہ چلیں، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، پر آپ نے نہیں مانے۔ اگر مانتے تو آج میں زندہ ہوتی اور ہمارا بیٹا اس بری صحبت سے بچ جاتا۔ اور اب آپ سے کیا شکایت، آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہو، بس اب آپ کی ضرورت ہے مجھے۔ اتنے میں گلخان تڑپ کے اٹھا۔ اچانک طبیعت خراب ہوئی، بہت تیز بخار ہوا گلخان کو۔ اس رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی، گلخان کی حالت بہت بگڑ گئی اور بارش کی وجہ سے ہسپتال نہیں لے جا سکے۔ گلخان نے آخری بات یہی کہی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میری رشیدہ آئی تھی، اس نے کہا تھا اب مجھے جانا ہوگا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ گلخان نے دم توڑ دیا، اور ادھر سلیم اور اس کے دوست کو پولیس نے پھانسی کی سزا سنا دی، اور گلخان کی وصیت کے مطابق رشیدہ کے پاس والی جگہ جہاں اس نے اپنی قبر کی جگہ بنائی تھی ادھر دفنا دیا گیا۔ اس کے 10 دن بعد سلیم اور اس کے دوست کو پھانسی ہو گئی۔ کہتے ہیں آج بھی اس قبرستان کا نام گورکن گلخان قبرستان ہے۔